دوستوں جیسا کہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن شریف مسلمان دھرم کی ایک عظیم اور مقدس اور خاص کتاب ہے، جس کو اسلام دھرم کے اندر سب سے زیادہ پوتر، سب سے زیادہ مقدس کتاب مانا جاتا ہے۔ اور دوستوں یہی وجہ ہے کہ آج کے اس جدید دور میں بھی آپ لوگ ہر مسلمان شخص کے گھر میں اس کتاب کو بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر مسلمان اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو اپنے گھر پر ضرور رکھتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمیں قرآن صرف رکھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ پڑھنے کا بھی حکم ہے، لیکن پھر بھی مسلمان اپنے گھر میں قرآن تو رکھتا ضرور ہی ہے۔ لیکن دوستوں آج ہم آپ کو دنیا میں موجود ایک ایسے قرآن کریم کے بارے میں بتائیں گے، ایک ایسے قرآن شریف کے بارے میں بتائیں گے کہ جس بارے میں جان کر آپ سبھی لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا ایسا واقعی میں ہوا تھا۔ کیونکہ دوستوں یہ قرآن دوسرے عام قرآن شریف کی طرح پرنٹنگ مشین یا پھر پرنٹنگ کے ذریعے سے نہیں چھاپا گیا ہے، بلکہ یہ قرآن شریف تو خون کے ذریعے سے ہی لکھا گیا ہے۔ اور یہ خون کسی عام انسان کا خون نہیں تھا دوستوں، بلکہ یہ تو عراق کے اسی طاقتور شخص، اسی طاقتور لیڈر نیتا کا تھا، اسی طاقتور حکمران کا تھا کہ جن کو آج پوری دنیا، پورا جہان صدام حسین کے نام سے جانتا ہے۔ دوستوں صدام حسین نے اس قرآن کو کب، کیوں اور آخر کیسے لکھوایا تھا، یہی ساری معلومات، یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طرح صدام حسین صاحب نے یہ قرآن لکھوایا، کیوں لکھوایا اور یہ کب لکھوایا تھا۔ اور دوستوں اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ لوگوں کو اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ آن پڑی تھی یا ایسی کون سی وجوہات تھی کہ صدام حسین نے اپنے خون کے ذریعے سے اس قرآن کو لکھوایا تھا۔ تو دوستوں آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل یعنی آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ ویڈیو مکمل طریقے سے اور صحیح طریقے سے سمجھ آئے۔ تو دوستوں سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو قرآن شریف ہے جو کہ خون سے لکھا ہوا ہے، یعنی اس پر پرنٹنگ نہیں ہے بلکہ خون سے اسے لکھوایا گیا ہے، یہ قرآن شریف آج کے دور میں عراق کی راجدھانی یعنی بغداد شریف کی ایک مشہور مسجد، کہ جس مسجد کو آج کے دور میں ام المارک یا پھر ام القرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ قرآن آج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ جی ہاں دوستوں، عراق کی راجدھانی کی یعنی بغداد شریف کی ایک مسجد میں آج بھی یہ قرآن موجود ہے، اسے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اور دوستوں اس مسجد کے بارے میں بتاتے چلیں آپ کو ہم کہ یہ وہی مشہور مسجد ہے، یہ وہی مسجد ہے جس کو خود صدام حسین نے اپنی زندگی میں بنوایا تھا۔ اور دوستوں صدام حسین کے خون سے لکھا گیا یہ قرآن شریف اسی مسجد کی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس کی ایک ایسی الماری میں رکھایا گیا ہے کہ جس کو شیشے کے ذریعے سے کور کیا گیا ہے، یعنی جس قرآن شریف کو شیشے کی الماریوں میں کور کیا گیا ہے۔ اور دوستوں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ صدام حسین نے یہ کام یعنی اس قرآن شریف کو لکھوانا 1997 میں شروع کیا تھا، یعنی کہ 1997 میں صدام حسین نے اس قرآن شریف کو لکھوانا شروع کیا تھا، جس کو پھر لگاتار 3 سال کے بعد سن 2000 تک پورا بھی کر دیا گیا تھا۔ یعنی دوستوں اس قرآن کو لکھنے میں لگ بھگ 3 سال کا وقت سب کو لگا تھا۔ اور دوستوں ہم آپ کو یہاں پر ایک اور اہم معلومات بتاتے چلیں کہ اس قرآن شریف کو صدام حسین کے خون سے جس شخص نے لکھا تھا اس شخص کا نام عباس شاکر جودی تھا۔ اور دوستوں عباس شاکر نے ہی خود میڈیا کے سامنے آ کر میڈیا کے سامنے یہ قبول کیا تھا کہ صدام حسین کو یہ قرآن لکھوانے میں جو ان کے خون سے لکھا گیا تھا تو اس کو لکھوانے میں لگ بھگ انہیں 24 سے 27 لیٹر خون کی ضرورت پڑی تھی۔ یعنی دوستوں ان 3 سال کے اندر صدام حسین کو اس قرآن شریف کو لکھوانے کے لیے اپنی باڈی سے 24 سے 27 لیٹر خون نکلوانا پڑا تھا، اور صدام حسین صاحب نے 3 سال کے اندر 24 سے 27 لیٹر خون نکلوا کر اس قرآن شریف کو مکمل کروایا تھا۔ اس کے بعد جب اس قرآن شریف کو لکھنے والے شخص یعنی جودی سے یہ سوال کیا گیا کہ صدام حسین تم کو کیسے جانتے ہیں، یعنی تم ان کے کانٹیکٹ میں کیسے آئے اور کیسے یہ سب کام تم نے انجام دیا، تو جودی نے میڈیا کو بتایا کہ میری ملاقات صدام حسین سے پہلی بار ابن سینا نام کے ایک ہاسپٹل میں ہوئی تھی، میں وہیں پر صدام حسین سے پہلی مرتبہ ملا تھا، اور ابن سینا ہاسپٹل میں اس وقت صدام حسین کے بیٹے کا علاج چل رہا تھا، تبھی میری ملاقات صدام حسین سے ہوئی تھی۔ اور جب ہماری ملاقات ہوئی تو ابن سینا ہاسپٹل میں ہی صدام حسین نے اپنی اس خواہش کا اظہار
اپنے اس کام کا اظہار میرے سامنے کیا تھا کہ میں اپنے خون کے ذریعے سے ایک قرآن مجید لکھوانا چاہتا ہوں۔ اور آگے جودی کہتے ہیں کہ جس پر یعنی اس بات کو سن کر صدام حسین کی اس خواہش کو سن کر میں ان کی بات پر فوراً ہی راضی ہو گیا تھا۔ لیکن دوستو اب سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آخر خون سے قرآن لکھوانے کی ضرورت کیا تھی، اور صدام حسین نے آخر اپنے خون سے یہ قرآن شریف کیوں لکھوایا تھا؟ آخر ایسی کیا وجہ تھی، ایسی کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ قرآن شریف اپنے خود کے خون سے لکھوایا تھا؟ تو دوستو یہاں پر ہم آپ کا یہ کنفیوژن بھی کلیئر کرتے چلتے ہیں، آپ کو یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ جب صدام حسین سے بہت مرتبہ یعنی کئی بار یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ آخر یہ قرآن شریف اپنے خون سے کیوں لکھوانا چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور قرآن کو خون سے کیوں لکھوا رہے ہیں، تو صدام حسین نے بار پوچھنے کے بعد اس بات کا خلاصہ کیا اور یہ جواب دیا تھا کہ یہ قرآن شریف میں نے اپنے خون سے اپنے خدا کا، اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے لکھوایا ہے، کیونکہ صدام حسین کا یہ ماننا تھا کہ میری پوری زندگی، میرا پورا جیون بڑے خطروں کا سامنا کرتے ہوئے گزری ہے، بڑی پریشانیوں اور خطروں سے میرا اپنی زندگی میں سامنا ہوا ہے۔ اگر میرا رب، میرا اللہ تعالیٰ، میرا پروردگار اگر چاہتا، جو خطرے میرے سامنے آئے ہیں، میرا ان میں بہت زیادہ خون بہہ سکتا تھا، میرا بہت سارا خون ضائع ہو سکتا تھا، لیکن میرے رب کا شکر ہے اتنے خطروں کے باوجود بھی میرا خون نہیں بہا، بلکہ میں نے نہ ہر بار صرف ان خطروں کا سامنا کیا، جو خطرے میرے سامنے ان کا سامنا تو کیا ہی، بلکہ میں نے اپنے سامنے آنے والے بڑے سے بڑے طاقتور دشمن، بڑے سے بڑے لوگوں کو بھی ہرا دیا تھا۔ اسی لیے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے ہی خون سے، اپنے جسم کے خون سے قرآن شریف لکھواؤں۔ لیکن دوستوں اس کے بعد جب سن 2000 میں یہ قرآن شریف مکمل ہوا، کمپلیٹ ہو گیا، اور جب پوری دنیا میں جب تیزی کے ساتھ یہ خبر پھیلی کہ صدام حسین نے اپنے خون سے ایک قرآن لکھوایا ہے، ایک قرآن شریف کو لکھوایا ہے، تو مسلمانوں کے بڑے عالموں، بڑے مولویوں کے ساتھ دنیا کی زیادہ تر مسلم کنٹریاں تھی، ان لوگوں نے بھی صدام حسین کے اس قدم کی مخالفت کی، یعنی عالموں اور حافظوں کو ملا کر پوری دنیا کے جو الگ کنٹریاں تھی وہاں پر بھی صدام حسین کے اس کام کی مخالفت ہوتی رہی، اور صدام حسین کے اوپر اسلام کے خلاف قدم اٹھانے کا، اسلام کے خلاف کام کرنے کا مسلمانوں نے ہی الزام لگا دیا۔ اور دوستوں اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس کی وجہ کیا تھی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں باڈی سے نکلے ہوئے خون کو ناپاک مانا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی بھی ناپاک چیز کے ذریعے سے قرآن کو ہرگز نہیں لکھا جا سکتا ہے، اسی لیے ان کی بہت زیادہ مخالفت بھی ہوئی۔ فی الحال دوستو آج کی ہماری ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اسے آپ کے فرینڈ سرکل، آپ کے رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پاس میں دیے گئے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔